بھائی یہ جو عید کی نماز ہے نا، اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے، نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے، کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام، کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں دروازہ کھول دیں، سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مدینہ کے ارد گرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آ کے پڑھتے تھے کہاں؟ مدینہ میں. گاؤں میں نہیں قائم کیا کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ تو ہماری رائے یہی ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ ان لاک ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں آپ ظہر پڑھیں گے، جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے، نہ عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پھر لوگوں کو کھلے عام اجازت دے دیں. تو اگر کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہ پہ سب کو آپ نے اجازت دے دی بھائی یہاں آئیں، تو وہ پڑھیں، پھر اجازت ہے. تو یہی رائے ہے. اس کے خلاف جو قول ہے ہماری نظر میں وہ ضعیف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کسی عذر سے اگر لوگوں کو روک دیں تو پھر مجبوری ہے. ابھی ہم جو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں وہ تو عذر سے. تو بھائی یہ جو فقہا نے کہا ہے نا کہ اذن عام کہ کھلی اجازت ہونی چاہیے، تو کھلی اجازت ختم تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی عذر ہوگا. بلا عذر کون لوگوں کو نماز سے روکے گا؟ تو فقہا کا مطلب یہی ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو آپ نے لوگوں کو اجازت دینی ہے. یہ جمعے اور عیدین کی شرائط میں سے ہے. تو مسلم ملک کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری، وہاں پر اس بات کا اہتمام کریں کہ عید کی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو گھروں میں پھر عید کی نماز نہیں ہوگی، نہ خطبہ ہوگا. اپنے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، وہ عید نہیں کہلائے گا. اور کیونکہ ایک شرعی عذر ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور کیا ہے. باقی مسجدوں میں گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے، بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی تو ابھی جمعہ جو ہوتا رہا ہے اس میں کھلے عام اجازت نہیں ہے، وہ تو ایک پابندی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. تو کیونکہ گورنمنٹ کا جب کوئی حکم آتا ہے نا تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں حکومت کے آرڈر کے آگے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں، یعنی منسوخ کی طرح ہو جاتے ہیں. منسوخ تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ، یعنی وہ کالعدم ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اگر اس میں اذن عام نہ بھی ہو تو حکومت کی پرمیشن کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. اس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ کالعدم. جیسے چاند کا مسئلہ ہے نا، چاند کا مسئلہ سعودی عرب میں کچھ اور ہے، ہمارے ہاں ان کا سسٹم ہی الگ ہے، ہمارا سسٹم بھی الگ ہے، ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے. لیکن سعودی عرب میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کی گورنمنٹ ہمارے سسٹم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتی، وہ اخپل طریقے سے کرتی ہے. تو جیسے بھی کرتی ہے لیکن سعودی حکومت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ. کیونکہ حکم حاکم جو ہے نا شریعت میں اس کی ایک ویلیو ہے، ورنہ ہر آدمی اخپل طریقے سے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو تباہی بربادی ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے ایک لا پاس کر دیا، فیصلہ کر دیا، تو جب گورنمنٹ کہے گی عید ہے تو عید ہے، جب کہے گی بقرعید ہے تو کیا ہے؟ بقرعید ہے. یہاں ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کے اتھارٹی کا حق حاصل ہے، تو وہ جب فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا؟ ابھی دیکھو نا 4-5 سال پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے. 5-6 سال پرانی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. فلکیات والے کہہ رہے تھے چاند کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، 30 روزے پکے ڈھکے. تو ہلال کمیٹی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ کل عید ہے، اور 30 روزے ہو گئے، تراویح بھی ہو گئی، ہماری مسجد میں بیان شروع ہو گیا. ایک دم رات کو 10:30 بجے اطلاع آئی کہ کل کیا ہے؟ عید ہے. ہلال کمیٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اب ہمارا میٹر تو گھوما تھا کہ چاند کہیں دور دور کا بھی نام و نشان نہیں، پتہ نہیں ان کو نظر کہاں سے آ گیا. لیکن بہرحال ہم نے بھی کیا کیا ہے؟ عید منائی ہے. کیونکہ اب اپنی رائے میں مسلط کروں گا، بھائی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، ہمارے جامع رشید بھی نہیں مانتا. تو بھائی جامع رشید کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے ہلال کمیٹی، اتھارٹی حکومت کی طرف سے اس کو حاصل ہے. تو جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کی رائے پر مقدم ہوتا ہے. ہاں جب تک 100% شریعت کے خلاف نہ چلے. وہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس دفعہ عید سرے سے ہوگی نہیں ٹھیک ہے نا، رمضان ہی چلتا رہے گا، یا 30 کے بعد 31 روزے بھی ہوں گے، تو یہ 100% کیا ہے؟ غلط ہے. اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے،
وہاں یا گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے وہ تھوڑی ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ نے جو 4 شادیوں پہ پابندی لگائی ہے تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے؟ کالعدم ہے. آپ چھپ کے کر سکتے ہو, چھپ کے نکاح کرو تو یہ بالکل جائز ہے. تو یہ کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے تو یہ اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اختلافی مسائل ہی شروع ہوں گے. 4 شادیاں کرنا اسلام میں بالاتفاق جائز ہے, لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسے ہی کرو گے اختلافات شروع ہیں. بعض اتفاقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں. تو خیر, تو اس لیے وہ اذن حاکم کی وجہ سے اس کی مسجد میں اجازت ہے. تو گھروں میں اخپل طریقے سے نہ عید پڑھ سکتے ہیں اور نہ جمعہ. ایک آخری بات یہ کہ اگر کسی عالم کی رائے ہو کہ نہیں پڑھنی چاہیے تو آپ اس کی رائے کو فالو کریں, مگر پھر تان و تشنیع نہ کریں کہ کلپ بنا کے ادھر میرا کلپ لگا دیا, ادھر دوسرے مولانا صاحب کی یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھائی ہمارے یہ دلائل ہیں, اور مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بہت بڑے محقق ہیں, ان کی بھی یہ رائے ہے. تو دلائل کے ان کی تو ایک اور بھی دلیل انہوں نے دی ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو جمعے کی اور عید کی اجازت دے دی جائے تو جمعہ اور عید کی ویلیو لوگوں کی نظر میں ختم. آئندہ جب کراؤڈ پہ پابندی جب ہٹے گی نا تو بھی جس کو جمعہ لیٹ ہو رہا ہوگا وہ کہ بیگم کو کہے گا بیگم اپنے ماموں کو بلا لو, چچا کو بلا لو, ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا یعنی سیاسی نقصان بھی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جمعہ پڑھنے میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے تو چلو یار ادھر 2-4 بچوں کو کھڑا کیا, خطبہ یاد کرنا کون سا مشکل ہے, دیکھ کے پڑھ لیں گے خطبہ. تو جمعے کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی اس سے, جو جمعے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ کراؤڈ ہو. ویسے ہی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے بن رہی ہیں. تو جب اس طرح ہر گھر میں شروع ہو جائے گا تو وہ بھی ہوگا کہ یار آج تھوڑا لیٹ ہو گئے. شروع میں تو یہ ہوگا کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ لیٹ نہیں بھی ہوں تو ہم جب گھر میں ہو رہا ہے تو یہ مولانا صاحب کی تقریر جا کے کیوں سنیں, ان کے منہ سے خطبہ کیوں سنیں. ویسے بھی مولانا صاحب سے مسجد میں نمازیوں کو اختلافات تو ہوتے ہیں نا, ابھی تو مجبور ہیں کہ یار جیسے مرضی ہیں جمعہ پڑھنا ہے, جا کے کیا کریں, بعد میں جا کے جو مرضی کر لیں. لیکن جب ذرا سے اختلاف ہوں گے, مولانا صاحب ہر جمعے میں 4 شادیوں پہ بات کرتے ہیں, لہذا ہم اپنا جمعہ الگ پڑھائیں گے, تو یہ شروع ہو جائے گا حساب کتاب. ٹھیک ہے نا, ذرا سے اختلاف پہ. ابھی پابندی ہے بھائی, نہیں ہو سکتا, جس نے آنا ہے مسجد آئے, نہیں تو بس ختم. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ یہ سیاستاً بھی کیا ہے, نقصان دہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی عالم کی رائے ہے وہ مصر ہیں کہ نہیں گھر میں, تو کوئی ان عالم کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تو علماء کا احترام کریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں. اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں نہیں گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں, جمعہ پڑھ سکتے ہیں, تو بہرحال وہ عالم ہے تو قابل احترام ہے. آپ ان کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو بھی قابل احترام, اتفاق کرتے ہیں تو بھی قابل احترام. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گھر میں جمعہ یا نہ ہونا یا ہونا. لیکن علماء کی شان میں گستاخیاں یا بد کلامیاں یا یہ اس طرح کی چیزیں یہ زیادہ مصر ہیں کہ نہیں گھر میں, تو کوئی ان عالم کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تو علماء کا احترام کریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں. اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں نہیں گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں, جمعہ پڑھ سکتے ہیں, تو بہرحال وہ عالم ہے تو قابل احترام ہے. آپ ان کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو بھی قابل احترام, اتفاق کرتے ہیں تو بھی قابل احترام. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گھر میں جمعہ یا نہ ہونا یا ہونا. لیکن علماء کی شان میں گستاخیاں یا بد کلامیاں یا یہ اس طرح کی چیزیں یہ